بندی تابعدار ہے۔ یہ طیبہ ضیاء چیمہ کی تحریر ہے جس میں انہوں نے مریم نواز کے 9 ڈیروں جانے اور وہاں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے سامنے بچھے بچھے جانے کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ تصویر کشی کی ہے۔ مریم نواز نے 9 ڈیروں جا کر جس فرما برداری کا مظاہرہ کیا ہے بلا شبہ بندی تابعدار ہے۔ مریم کی تابعداری کے توسط سے زرداری نے شریف برادران سے سیاسی انتقام لیا ہے۔ اب بیچاری مولانا فضل الرحمان کے آسرے پر جلسے کر رہی ہے۔ کیپٹن صفدر تو مولانا مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے۔ عقیدت سے بوسہ دینے کی تصویر بھی کمال کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گا یا پنڈی کی طرف جائے گا۔ ایسے روایتی مارچ کئی آئے کئی گئے۔ پی ڈی ایم کی یا پاور کا مظاہرہ تب ہوگا اگر مارچ مولانا صاحب کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر کی طرف جائے۔ نواز شریف نے مولانا کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا اور مولانا ایک مکھی مارنے کا اعزاز بھی اپنے نام نہ کر سکے۔ کشمیریوں پر ظلم ہوتا رہا، کشمیر کمیٹی سوئی رہی اور کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان جو پاکستان میں سب سے بڑے مفاد پر سیاستدان مشہور ہیں، ان کے پاس اپنے دوسرے سیاسی مفادات کی وجہ سے کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی فرصت ہی نہ تھی۔ اپنے وزیر اعظم نواز شریف کو پاناما لیک سے بچانے میں مصروف رہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت میں مولانا ایک وزیر کے برابر مراعات لیتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا۔ صرف 3 اجلاس بلائے گئے۔ کشمیر کمیٹی سب سے مہنگی کمیٹی ثابت ہوئی جس کے صرف 3 اجلاسوں پر 18 کروڑ روپے کی لاگت آئی۔ اب اقتدار سے باہر ہیں تو نواز شریف کے پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر چرنوں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے مولانا ان کی آخری امید ہیں۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والی پی ڈی ایم مینار پاکستان کے پھوس جلسے کے بعد پھوس ہو چکی ہے اور اب کہتی ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ سینٹ انتخابات بارے میں فیصلہ بعد میں ہوگا۔ واہ، پھر سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، یعنی اسی تنخواہ پر گزارا کریں گے۔ یہ تو واقعی پی ڈی ایم نکلی، پچھلے درجے کی ڈیم فول مومنٹ، پاکستان ڈرامہ مومنٹ۔ اس سے بھی دلچسپ بیان آسن اقبال کا ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی سوچ میں ہم آہنگی ہے۔ موصوف نے عمران خان کا دعویٰ سچ کر دیا۔ وہ بھی تو 24 سال سے یہی لکیر پیٹ رہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپوزیشن کرنا سیاستدانوں کا جمہوری حق ہے، لیکن اپنی نالائق نسلیں ملک و قوم پر مسلط کرنا نہ جمہوریت ہے نہ انصاف۔ مریم نواز اور بلاول زرداری کو مسلط کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس سے عمران خان کروڑ درجہ بہتر ہے۔ نااہل موروثیت نے عوام کو عمران خان پر صبر دے دیا ہے۔ نالائق، نااہل، نا تجربہ کار موروثیت کا کینسر دیکھ کر عمران خان کے بخار پر عوام راضی ہو گئے ہیں۔ 2.5 برس میں حکومت چلانا سیکھ ہی گئے ہیں، اگلے 2.5 برس میں بہتری کی امید ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا جہاد حفظ اقتدار ہے۔ کہتے ہیں عمران خان کے خلاف جہاد، یہ تحریک جہاد ہے، پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ مولانا نے حفظ اقتدار کو جہاد قرار دیا ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، اور مریم کو سیلفیاں لینے، امپورٹڈ برانڈز پہننے کے علاوہ بے نظیر بھٹو بننے کا خبت بھی ہے۔ نواسی کے ساتھ بھی انگریزی بولنے کی مشق کر رہی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی بیٹی تھی جس کو نواز شریف کے روحانی باپ ضیاء الحق نے پھانسی دی تھی، اور نواز شریف کی بیٹی بے نظیر کی قبر پر پھول پھینکنے 9 ڈیروں پہنچی ہوئی تھی، کیونکہ بندی تابعدار ہے۔ آصف زرداری نے شریف برادران سے سیاسی انتقام لیتے ہوئے بڑی چالاکی سے مریم کو 9 ڈیروں تک بلا لیا، نہ استعفے دیے اور سینٹ کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔
اس کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا اور مزید دلچسپ بات کہ مارچ کرنے کے لیے نواز شریف کی وطن واپسی کی شرط رکھ دی۔ مریم نواز نے نہ شکوہ کیا نہ اعتراض کیا، سر جھکا کر مانتی جا رہی ہیں۔ نواز شریف ضیاء الحق کا بندہ تابع دار تھا، بیٹی آصف زرداری کی بندی تابع دار ہے۔ سیاست تو زرداری کرتا ہے، بیٹا بیچارہ نام کا بھٹو ہے۔ پریشانی کی بات نہیں، بلاول کے نام کے ساتھ بھٹو ایسے ہی ہے جیسے لاہور یا کسی بھی بڑے شہر کے رقشے کے پیچھے F16 لکھا ہوتا ہے۔ شریف فیملی کے ترجمان کہتے ہیں کہ نواز شریف جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہا، نہ ہی 70 برسوں میں کسی سیاسی و فوجی حکمران نے ملک و قوم یا جمہوریت کے لیے جنگ لڑی، نہ لڑ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سب اقتدار کی جنگ لڑتے رہے اور لڑتے رہیں گے۔ نواز شریف کے پاس اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے آخری کارڈ اداروں سے تصادم تھا جو انہوں نے استعمال کر لیا۔ تعدم مرگ وزارت عظمیٰ کی کشش ہی تھی کہ جس نے گھر بیٹھنے نہ دیا، ورنہ پارٹی بھائی کو سونپ کر عزت سے گھر چلے جاتے۔ بھائی نے حکمت کی پالیسی اپنا رکھی تھی، اب بھائی کو بھی پھنسا دیا ہے۔ صاحبزادی سیاست اور پارٹی کے لیے غیر مناسب چوائس ہے۔ شعور اور تجربہ لکھی لکھائی تقاریر سے نہیں بلکہ بے نظیر بھٹو کی طرح دھکے کھانے سے آتا ہے۔ وقت اور ماحول باپ بیٹی سمیت پوری جماعت کے خلاف جا رہا ہے۔ باشعور عوام میں بچوں کی حکمرانی قبول کرنے کی سوچ دم توڑ رہی ہے۔ شہباز شریف ہمیشہ سے 2 کشتیوں کے سوار رہے ہیں۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس ملک کی سیاست کٹی پتنگ کی مانند آج تک ہچکولے کھا رہی ہے۔ نواز شریف کا دور بھی اختتام پذیر ہوا، موروثیت ناکام ہو جائے گی۔ عمران خان کی جد و جہد بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی، وزارت عظمیٰ مل گئی ہے، آدھا راستہ کٹ گیا، آدھا سفر باقی ہے۔ بندہ ایماندار اور نیک نیت ہے، سیدھی بات ہے، نااہل موروثیت کا کینسر دیکھ کر عمران خان کے بخار پر راضی ہونا ہی پڑا ہے۔ زرداری نے مریم نواز کے ذریعے جس طرح شریف برادران سے سیاسی انتقام لیا ہے، بلا شبہ بندی تابع دار ہے۔